اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ احسانات کی یاد دہانی۔ ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مقامات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے اللہ کے دعوے کے بدترین سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6۔ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو سرکاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اگر لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے۔ علاوہ ازیں بنی اسرائیل سے سخت بگار لی جائے، ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں پر عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسری پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوطی دے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیے جاتے تھے، چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے فرعون کے عذاب کی تفسیر کو لڑکوں کی قتل کرنے کے طور پر بیان فرمایا اور سورہ ابراہیم علیہ السلام کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سورہ ابراہیم آیت 5۔ اس لیے وہاں عطف کے ساتھ فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالیق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسا کہ روم کے کافر بادشاہ کو کیسر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ اور یمن کے کافر بادشاہ کو طبع اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بلتمیوس۔ اس فرعون کا نام ولید بن معصب بن ریان تھا، بعض نے معصب بن ریان بھی کہا ہے۔ عملیق بن عدوعود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پٹکار اور لعنت اس پر نازل ہو۔ پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی باری نعمت تھی۔ بلا ان کے اصلی معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ابو العالیہ، ابو مالک صدا رحمہ اللہ علیہم وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلوتا بلا کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لیے اور ابلیہ ابلا و بلائے کا لفظ بلائی کے ساتھ کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں تھی۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں، تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلا کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچا لیا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لیے پانی کو پاٹ دیا اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ ان سب باتوں کا تفصیل وار بیان سورۃ الشعراء میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمرو بن میمون عودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے
سے میں فارغ ہوں، اس سے پہلے 6 لاکھ کپتیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر اور کہا اس کی کلیجی سے میں فارغ ہوں اور اس سے پہلے 6 لاکھ کپتیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کروفر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ آ گئی، پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بینٹ چڑھیں، آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں۔ اس وقت یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ علیہ السلام کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب جلیل کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کڑا ہو گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب تمام پانی میں داخل ہو گئے، پانی کو مل جانے کا حکم ہوا۔ پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری 2004۔ ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پاڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے راوی زید العما ضعیف ہیں اور ان کے استاد یزید رقاشی ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔ مسند ابو یعلا 4094 ضعیف جدن۔